بلندی والے تھے، جتنے نبیوں کو بھیجا سارے نبی رفعت والے تھے، سارے نبی عظمت والے تھے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، رب نے مصطفیٰ کو جو شان عطا کی وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سب اونچی سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا لوگوں سن لو، نبی سارے شان والے، اور سارے نبیوں کی برات میں دولہ صرف ایک ہے، وہ میرا محمد عربی۔ یا اللہ جڑا سبحان اللہ آکے انہوں مدینہ بکھا، اسرانی پیار ہوئے کو سبحان اللہ، اسے مہینے بکھا۔ سنیے بڑی توجہ سے، میرا پاک نبی وہ بلندیوں والا نبی ہے۔ جناب آدم کو اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے، جناب موسیٰ کو اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے، جناب عیسیٰ کو اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے، جناب ابراہیم کو اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے، جناب یوسف کو اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے، جناب اسماعیل کو اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے۔ لیکن یاد رکھیں مسجد اقصیٰ تھی، سارے نبی منتظر تھے، میرے آقا آ رہے تھے۔ جب سرکار تشریف لے کر جلوہ گر ہوئے، رب نے کہا پیارے محبوب نبی سارے عزت والے ہیں، نبی سارے شان والے ہیں، لیکن آج امامت کی باری آئی، اے محمد مصلی پہ تو کھڑا ہو، یہ سارے مقتدی بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بندے کو چھوٹا سا عہدہ مل جائے تو بندہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا، چھوٹی سی اسے نوکری مل جائے بندہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا مقام ہے ہمارے آقا کا، کیا عزت ہے ہمارے آقا کی کہ میرے پاک نبی مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ جناب آدم جن کو ملائکہ نے سجدہ کیا وہ بھی پیچھے ہے، جناب ابراہیم جن پہ آگ گلزار ہوئی وہ بھی پیچھے ہے، جناب اسماعیل جو اللہ کے ذبیح اللہ ذبیح بنے وہ بھی میرے آقا کے پیچھے ہے، جناب یوسف جو حسن کے بہتر ہے وہ بھی میرے نبی کے پیچھے ہے۔ نہیں میں پر کسے کہانیاں سناؤں پھر سبحان اللہ کو سبحان اللہ، نبی دے حسن تے بول چھڑو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت اللہ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شفا ہے کہ دعا نہیں کہتے لوگوں کائنات میں جو حسن اللہ نے محمد کو دیا ایسا کسی کو دیا ہی نہیں۔ میں جملے پڑھنے لگا ہوں، جو حسین بندہ ہوگا وہ میرے نبی کے حسن پہ ضرور بولے گا، میرے نبی کا حسن لاجواب۔ یا اللہ جڑا بولے اس کے حسن میں اضافہ فرما، اور پیار سبحان اللہ۔ کی زلف لاجواب، میرے نبی کی پیشانی لاجواب، پہ بولتے ہو میرے نبی کی پیشانی لاجواب، میرے نبی کے ابرو لاجواب، میرے نبی کے رخسار لاجواب، میرے نبی کے دندان لاجواب، میرے نبی کی داڑھی لاجواب، میرے نبی کے کندھے لاجواب، میرے نبی کے بازو لاجواب، میرے نبی کے ہاتھ لاجواب، میرے نبی کا سینہ لاجواب، میرے نبی کے قدم لاجواب، شوف عنبرین سے لے کر پاؤں کے مقدس لاہور تک سارے کا سارا وجود محمد لاجواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں نے لگتا ہے بھائی صاحب سے سمجھ آ رہی ہے، باقی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس واسطے پیار میں کہہ چھوٹو سبحان اللہ، اور محبت اللہ کو سبحان اللہ۔ بڑی توجہ سے میرے پاک نبی مسجد اقصیٰ میں پہنچے ہیں، سارے نبی منتظر ہیں، باری آئی امامت کی۔ امامت کون کروائے گا؟ رب کی طرح سے اعلان ہوا، اے جبرائیل میرے محبوب سے کہتے امامت تو کروائے گا، میرا محبوب امامت کروائے، جناب آدم مقتدی بن جائے، میرا نبی امامت کروائے، جناب نوح مقتدی بن جائے، میرا نبی امامت کروائے، جناب موسیٰ مقتدی بن جائے، میرا نبی امامت کرائے، جناب یعقوب مقتدی بن جائے،
जाए मेरा नबी इमामत करवाए, जनाब इब्राहीम मुक्तदी बन जाए मेरा नबी इमामत करवाए, जनाब इस्माइल मुक्तदी बन जाए मेरा नबी इमामत करवाए, जनाब ईसा मुक्तदी बन जाए। या अल्लाह अजीब अंदाज है तेरी मोहब्बत का, ये तो नबी आए बाद में है, इमामत की बारी है तो मुस्तफा इमामत करवाए। फरमाया मौलवी जब कर यही तो कायनात को बता देना चाहता हूँ, मोहम्मद आए बाद में है सबसे आला। अब ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब फिर अगले जुमले सुने, मेरे पाक नबी मुसल्ला इमामत पर जलवागर होते हैं, नबी सारे पीछे, रसूल सारे पीछे, अंबिया सारे पीछे, मेरे नबी ने इमामत करवाई तो कितना हसीन मंजर होगा। आप अगर इसको जहन में लाए, अपने तसव्वुर में लाए कि मेरे नबी जब कयाम में होंगे, सारे नबी कयाम में होंगे। मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, हुस्न की बारात थी और दूल्हा मेरा नबी था। नहीं समझे आप? हुस्न की बारात थी, दूल्हा मेरा नबी था। हुस्न की बारात में मेरा मोहम्मद लाड़ा बन के जलवागर हुआ। कितना हसीन मंजर होगा वो, कितना हसीन मंजर होगा। मेरे नबी इमामत पर है, मेरे नबी मुसल्ले पर जलवागर है। सरकार इमामत पे क़याम करते हैं, सारे नबी क़याम करते हैं। मेरे आका रुकू में जाते हैं, सारे नबी रुकू में जाते हैं। मेरे आका सजदे में जाते हैं, सारे नबी सजदे में जाते हैं। मेरे आका बैठ जाते हैं, सारे नबी बैठ जाते हैं। मैं छोटे मोटे बंदे की बात नहीं कर रहा, नबी और रसूलों की बात कर रहा हूँ। मेरे आका क़याम में होते हैं तो सारे क़याम में होते हैं। यहाँ पर सबको मेरे नबी ने पीछे खड़ा करके ये बता दिया, लोगों नबी सारे शान वाले हैं, मुस्तफा जैसा कोई नहीं। मेरे आका जब आसमानों की तरफ गए, सारे मलाइका ने मुस्तफा के पीछे खड़े होकर दरूद और सलाम पढ़ा। आका की इब्तिदा में आए, या अल्लाह वहाँ नबियों को पीछे खड़ा कर दिया, यहाँ मलाइका को पीछे खड़ा कर दिया। फरमाया मौलवी चुप कर, कायनात को बता देना चाहता हूँ, नबियों को भी मोहम्मद के लिए बनाया है, फरिश्तों को भी मोहम्मद के लिए बनाया है। और मेरे नबी की शान कितनी आला है। जिब्राइल आते हैं तो दरूद पढ़ते हुए, मीकाईल आते हैं तो दरूद पढ़ते हुए, इसराफील आते हैं तो दरूद पढ़ते हुए, जितने मलाइका हैं दरूद पढ़ते हैं। ताजा ताजा भी मदीने से होके आया है। तो मैं एक बात अर्ज करने लगा हूँ, जब बंदा मदीना तुल मुनव्वरा में जाता है, सामने गुंबद खजरा होता है। और याद रखे मेरे पाक नबी का इरशाद गिरामी है, जिसने मेरी रोजे की जियारत की वाजबत लहू शफाअती, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। मतलब क्या है? मेरे नबी कहते हैं जो मेरे रोजे को देख लेता है, देखना उसका काम है, शफाअत करना मेरा काम है, जन्नती करना रब्बे कायनात का काम है। बड़ा अजीब मंजर होता है, बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। यहाँ पर हम सुनते हैं, लोगों से गुफ्तगू सुनते हैं, बयान करते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन जब बंदा मदीना रसूल जाता है, गुंबद खजरा के सामने जाता है। ये गुंबद खजरा वो है जहाँ 70,000 मलाइका सुबह आते हैं, 70,000 मलाइका शाम को आते हैं, जो एक मरतबा आते हैं, दूसरी मरतबा आते ही कोई नहीं, वो एक मरतबा आ जाते हैं, फिर उनकी बारी नहीं आती। मुझे जो बात याद आई मैं अर्ज करने लगा हूँ, जब बंदा बाबू सलाम से दाखिल होता है, जितने मेरे नबी की बारगाह में गए उनको पता है, बाबू सलाम से दाखिल होते हुए लिखा हुआ है बाबू सलाम पे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। जब बंदा दाखिल होता है तो ये कलिमात लिखे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बाबू सलाम से बंदा दाखिल होके बाहर निकलता है दूसरे दरवाजे से, वहाँ पे लिखा होता है अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सलात व सलाम पढ़े, कुछ लोग कहते हैं तुम नया काम कर, ये तो नहीं है, करना नहीं चाहिए। मैंने कहा हम चलो
کرتے ہیں، یہ مدینہ رسول میں کس نے لکھوا رکھا ہے؟ نبی پاک کے روزے پہ کس نے لکھوا رکھا ہے؟ توجہ سے سننا، وہاں پر 14 صدیاں گزرنے کے بعد الصلاۃ والسلام لکھا ہوا، دلیل ہے اس بات کی اللہ خوش ہوتا ہے ان غلاموں سے جو آج بھی میرے نبی کی ذات پہ درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ خوبصورت مقام ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سرکار سب کے لیے رحمت بن کے ہے، کوئی کافر ہو، کوئی مشرک ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، ہر بندے کے لیے میرے نبی رحمت بن کے جلوہ گر ہوئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ہمارے آقا ہی رحمت بن کے آئے، کیا اور کوئی رحمت بن کے نہیں آیا؟ تو اس پر بھی یہ سن لیجئے، اللہ قرآن میں کہتا ہے نبی سارے رحمت ہیں، پر جو مصطفیٰ بن کے آئے تو ایسا تو بنا ہی کوئی نہیں۔ جناب آدم بھی رحمت ہے، آپ سبحان اللہ کہتے جائیں، میں اگلا جملہ کہتا جاؤں گا۔ جناب آدم رحمت، سبحان اللہ سے آپ کی آنی چاہیے، اور سبحان اللہ کہہ چھڑو۔ ویسے رئیس صاحب یہ شاید پہلا مجمع ہونا ہے جڑا سبحان اللہ اتنا آکھا ہو تو پھر بھی نہیں آتے سبحان اللہ، لیکن میرے نبی دی شان سے سبحان اللہ۔ جناب آدم رحمت بن کے آئے، محبت سے ذرا، پیار سے ذرا۔ جناب ابراہیم رحمت بن کے آئے، جناب اسماعیل رحمت بن کے آئے، جناب موسیٰ رحمت بن کے آئے، جناب عیسیٰ رحمت بن کے آئے، لیکن آپ کہیں گے کہ ان کی اور ان کی رحمت میں فرق کیا ہے؟ تو سن لیجئے، نبی سارے رحمت بن کے آئے۔ جناب آدم رحمت اس وقت تک تھے جب تک آپ دنیا میں جلوہ گر رہے، بظاہر دنیا میں رہے، جب دنیا سے چلے گئے رحمت منقطع ہو گئی، دین منسوخ ہو گیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جناب نوح جلوہ گر ہوئے، جب تک دنیا میں رہے رحمت باقی رہی، دین باقی رہا، دنیا سے چلے گئے رحمت منقطع ہو گئی، دین منسوخ ہو گیا۔ جناب ابراہیم جلوہ گر ہوئے، جب تک رہے رحمت باقی رہی، دین باقی رہا، جب دنیا سے چلے گئے رحمت منقطع ہو گئی، دین منسوخ ہو گیا۔ جناب اسماعیل دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جب تک رہے رحمت باقی رہی، دین باقی رہا، جب دنیا سے چلے گئے رحمت منقطع ہو گئی، دین منسوخ ہو گیا۔ جناب عیسیٰ جب تک دنیا میں ہے رحمت باقی رہی، دین باقی رہا، جب دنیا سے چلے گئے رحمت منقطع ہو گئی، دین منسوخ ہو گیا۔ آئی مصطفیٰ کی باری، آئی آمینہ کے لال کی باری، آئی مدینہ کے تاجدار کی باری۔ سبحان اللہ۔ میں جب تک مجھے ٹائم ملا ہے اس سے لمبی میں گفتگو کرنے والا نہیں کہ میں اپنی گفتگو اینڈ کر دوں۔ جتنا مجھے ٹائم دیا گیا ہے ابھی میرے 7-8 منٹ باقی پڑے ہیں اور مجھے 25 منٹ ملے تھے، تو انشاءاللہ میں اپنی 7-8 منٹ کے اندر گفتگو مکمل کر دوں گا، بالکل ٹینشن فری ہو جائے۔ میں کہہ رہا تھا جتنا جلدی اللہ نے بھیجے سارے شان والے ہیں، رحمت بن کے آئے، لیکن ان کی رحمت اور ہمارے نبی کی رحمت میں فرق کیا ہے؟ فرق بڑا واضح ہے۔ وہ جب تک دنیا میں رہے ان کی رحمت باقی رہی، دین باقی رہا، جب چلے گئے رحمت منقطع ہو گئی، دین منسوخ ہو گیا۔ آئی میرے نبی کی باری، آئی مدینے کے تاجدار کی باری، آئی آمینہ کے لال کی باری۔ میرا نبی تو وہ ہے جو بولتا اپنی مرضی سے نہیں، میرا نبی وہ ہے جو خطاب کرتا اپنی مرضی سے نہیں، میرا نبی وہ ہے جو چلتا اپنی مرضی سے نہیں، میرا نبی وہ ہے جو گھر میں بیٹھتا اپنی مرضی سے نہیں، میرا نبی وہ ہے جو گفتگو کرتا اپنی مرضی سے نہیں، میرا نبی وہ ہے جو معاملات اپنی مرضی سے نہیں کرتا، میرا نبی وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کہتا ہے پیارے محبوب تو اپنی مرضی سے بولتا نہیں، جیسے رب کی مرضی ہوتی ہے ویسے تو بولتا ہے۔ میرا نبی وہ ہے جو بولتا اپنی مرضی سے نہیں۔ میرے نبی کی جب باری آئی رب نے کہا پیارے محبوب اگر تجھے اتنی رحمت دوں، تجھے اتنا دین دوں جتنا باقی نبیوں کو دیا تو تیری رحمت اور ان میں فرق نہیں رہے گا۔ فرمایا پیارے محبوب تجھے اتنی رحمت دوں گا، تجھے اتنا دین دوں گا، ساری کائنات دیکھتی رہ جائے
گی کہ مصطفیٰ کو شان کتنی ملی ہے. یا اللہ اپنے پیارے محبوب کو تمہیں عظمت کتنی دینی ہے, تمہیں شان کتنی دینی ہے, تمہیں مرتبہ کتنا دینا ہے. فرمایا میرا محبوب ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. فرمایا پیارے محبوب جوں جوں زمانہ گزرتا جائے گا تیرا چرچا بڑھتا جائے گا. ایک اور بڑی عجیب بات ہے, ہم میلاد منائیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑی بدعت کی ہے. ہم 11 شریف کی محفل سجائیں, لوگ کہتے ہیں بہت بڑی بدعت کی ہے. ہم کوئی بھی محفل سجائیں, لوگ کہتے ہیں اس پر دلیل کیا ہے. تو میں سادہ انداز میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں کہ ہاتھ ہونی چاہیے نبی کے ذکر کی, نبی کے ذکر کی ہاتھ دھونی چاہیے. میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا, میں نے کہا حضرت صاحب میں چونکہ زیادہ پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں, مجھے صرف اس بات کا جواب تو دے دے تو پھر اس کے بعد ہم احتیاط کر لیں گے. کہنے لگا وہ کیا. میں نے کہا نبی کے ذکر کی حد تو بتا دے, احتیاط ہم کر لیں گے. بھائی میرے نبی کے ذکر کی حد کوئی بتا دے تو ہم احتیاط کر کے. ارے حد تو تب ہوگا جب کسی دنیا دار نے میرے نبی کے ذکر کو بلند کیا ہو. میرے نبی کا ذکر جو ذکر ہے کسی دنیا دار نے بلند نہیں کیا, پروردگار نے بلند کیا ہے. میرے نبی کی شان وہ ہے کہ جس کی شان کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ, پیارے محبوب تیرے چہرے کی قسم, وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, پیارے محبوب تیری پیاری پیاری زلفوں کی قسم, لا اقسم بِهَٰذَا الْبَلَدِ, پیارے محبوب جس دھرتی پہ تو چلتا ہے مجھے اس دھرتی کی قسم, جس مٹی پہ تو چلتا ہے مجھے اس مٹی کی قسم. میرا نبی مکے میں ہوتا ہے, رب مکے کی قسمیں کھاتا ہے. میں نے عرض کی مالک یہ مکے کی مٹی کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ کیا اس میں بیت اللہ ہے اس لیے قسم اٹھاتا ہے؟ کیا اس میں صحیح کرنے کی جگہ ہے اس لیے قسم اٹھاتا ہے؟ صفا مروہ ہے اس لیے قسم اٹھاتا ہے؟ کیا اس میں بڑی بڑی زیارت ہے اس لیے قسم اٹھاتا ہے؟ یا اللہ مدینہ کے رسول کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ فرمایا اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اس میں میرا پاک نبی جلوہ گر ہے. میں کسی اور کو نہیں دیکھتا, میں تو محمد کو دیکھتا ہوں. میرے نبی کے ذکر کی حد نہیں ہے, میرے نبی کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے پیارے محبوب تیرے ذکر کو ہم نے خود بلند کر دیا ہے. اس آیات کریمہ کے تحت مفسرین کرام نے بڑی پیاری بات کی ہے. بس میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں. مفسرین کرام کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں وجہ کیا ہے. ساری کائنات بھری ہوئی ہے, مخلوق اتنی ہے کہ گنی نہیں جا سکتی, پر رب جب محبوب کے ذکر کی باری آئی تو فرمایا میں نے خود بلند کر دیا. وجہ کیا ہے کہ اللہ نے خود اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا. یہاں پر مفسرین کرام نے اعتراض لکھا, وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا مخلوق کے ذمہ لگا دیتا, ساری کائنات میرے نبی کا ذکر کرتی. اگر اللہ چاہتا سارے نبیوں کے ذمہ لگا دیتا, نبیوں نے کیا میرے نبی کا ذکر. اللہ چاہتا صحابہ کے ذمہ لگا دیتا, اللہ چاہتا تابعین کے ذمہ لگا دیتا, اللہ چاہتا اولیاء کے ذمہ لگا دیتا, اللہ چاہتا علماء کے ذمہ لگا دیتا, تو یہ سارے ذکر کرتے رہتے, نبی کا ذکر ہوتا رہتا. لیکن وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر دنیا کے ذمے نہیں لگایا, اپنے ذمے کرم پر رکھا. وجہ کیا ہے سن لیجئے. کہتے ہیں وجہ یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ اگر میں دنیا کے ذمے لگا دوں سرکار کا ذکر تو جب تک دنیا ہے تب تک ذکر رہے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہہ لیں. جب تک دنیا ہے تب تک ذکر رہتا. مثلا جب تک جناب آدم تھے تو تب تک ذکر خیر ہوتا رہتا. جب تک بظاہر جناب ابراہیم تھے تب تک ذکر ہوتا رہتا. جب تک انبیاء تھے رسول تھے تب تک تو ذکر ہوتا رہتا. جب تک صحابہ تھے ذکر ہوتا رہتا. جب وہ چلے گئے پھر ذکر کوئی نہ کرتا. رب نے کہا مجھے پتہ ہے کائنات بنائی بھی میں نے ہے, سجائی بھی میں نے ہے, مجھے پتہ ہے دنیا کے ذمے لگا دوں تو ایک
وقت تک مصطفیٰ کا یہ ذکر کریں گے دنیا ہوگی ختم، ذکر ہو جائے گا ختم. اسے دل کی تختی پہ نوٹ کر کے جانا. فرمایا جب تک دنیا رہتی ذکر رہتا، دنیا ختم ہو جاتی ذکر ختم ہو جاتا. فرمایا خود اس لیے کر رہا ہوں میں بھی ہمیشہ باقی رہوں گا، محمد کا ذکر بھی ہمیشہ باقی رہے. کیا بات ہے. نہ مجھے فنا ہے اور مصطفیٰ کریم کے ذکر پہ فنا ہوگی. میں بھی ہمیشہ باقی رہوں گا، نبی کا ذکر بھی ہمیشہ ہوتا رہے گا. میرے نبی کا ذکر محتاج نہیں ہے کہ کوئی بندہ کرے. رب نے کہا پیارے محبوب تو میرے لیے کافی ہے، میں تیرے لیے کافی ہوں. تو ہم آج اس آقا کا ذکر خیر کر رہے ہیں کہ جس آقا کا ذکر خیر رب